بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فکر آخرت۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے قربانی کیا ہے، یعنی ہمارے مذہب میں قربانی جو ہے وہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، کون سی سنت ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا قربانی کا واقعہ، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی تھی، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے نبی رسول پرفارم کرتے ہیں وہ ہمیں ایز اے سنت بکس میں ملتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قربانی ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 531 پر ایک حدیث موجود ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے دریافت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اس پر صحابہ نے دوبارہ سے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے، یعنی انہوں نے تو قربانی پرفارم کر دی تھی، چلیں سنت ہے وہ، تو اس کے بعد ہمارے لیے اس میں جو ہے وہ اجر و ثواب کیا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، یعنی آپ جب قربانی کے لیے کوئی جانور خریدتے ہیں تو قربانی ادا کر دیتے ہیں، تو اس قربانی کے جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوں گے اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں ملیں گی قربانی کرنے والے کو۔ ہر وہ شخص جس کے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، وہ صاحب استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، تو وہ ضرور قربانی ادا کرے، نو میٹر وہ یتیم ہے، وہ مطلب کہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے کہ آپ قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں تو ضرور قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے یا پھر خرچ کرنے کے بارے میں تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں بھی، ابھی تمہارے پاس مال نہیں بھی، تو تم کسی سے قرض لے کے تو یہ جو ہے نا سنت ادا کر دو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کر دو یا خرچ کر دو، کسی یتیم کو کھانا کھلا دو، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دو شفقت سے۔ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ کوثر میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یعنی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی بندگی کے لیے نماز کا کہا اور دوسرا کہا کہ قربانی کرو، یعنی میرے جو بندے ہیں جو نہیں اتنا مال لے سکتے، کھا سکتے، کوئی چیز نہیں کھا سکتے، تو قربانی کرو، قربانی کر کے ان پہ خرچ کرو، انہیں دو، انہیں کھلاؤ۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ایک اور حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کی وسعت اور استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو، اتنی استطاعت ہو کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں، تو لیکن اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب نیکسٹ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیوں قربانی کا درس دیا یا کیوں قربانی کا کہا۔ تو یہ اس کا بیسک مقصد ہے کہ انسان میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا، لوگوں میں آپس میں جو ہے وہ مساوی حقوق کا درس دینا، پھر اس کے بعد پیار اور محبت کا درس دینا، یہ قربانی کا اصل مقصد ہے۔ ورنہ ویسے تو رسم ادا کر دی جاتی ہے کہ آپ ایک جانور خرید کے لائیں اور پھر اس کو جو قربانی کا دن آتا ہے اس دن پہ اس کو قربان کر دیں اور پھر گوشت وغیرہ تقسیم کر دیں، لیکن اگر اس کے برعکس آپ کے اندر کوئی اثار، کوئی قربانی، کوئی پیار محبت نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہوتا اکثر ایسے ہے کہ آپ جانور لے کے آئے ہیں قربانی کا، تو آپ نے اس کو باندھا جس جگہ پہ، وہاں پہ اس کو چارہ وغیرہ ڈالا، تو اگر ایسا ہو گیا کہ ہمسائے یا پھر کسی اور کا کوئی جانور آ کے اس میں سے کھانے لگ گیا تو آپ جھگڑنے لگ جائیں گے وہیں پہ کہ اس جانور نے کیوں ہمارے جانور کے چارے میں سے کھانا کھایا۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اصل بیسک مقصد کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اثار، قربانی، پیار اور محبت، شیئرنگ، یہ چیز بتا رہے ہیں۔ سورۃ الحج میں آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اپنے بندے کو مخاطب کر کے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتا ان جانوروں کا خون اور گوشت، لیکن اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ کیا ہے، تمہارا تقویٰ، یعنی جو جانور آپ قربان کر رہے ہیں اس کا خون اور گوشت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل بھی نہیں پہنچتا، لیکن جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے اور وہ آپ کی خلوص سے نیت ہے۔
وہ چیز اللہ تعالیٰ تک آپ کی پہنچتی. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور اسی طرح ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے تابع کر دیا، تاکہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق اللہ کی بڑائی بیان کرو. بشر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دیجیے. قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں لوگ جو ہے نا وہ قدم قدم پہ ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، بڑائی اور تکبر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ میرا جانور زیادہ خوبصورت ہے، یا پھر میں نے بڑا جانور لیا ہے، میں نے زیادہ جانور لے کے قربانی کی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے، اور اس طرح کی قربانی بالکل بھی قبول نہیں ہوگی. قربانی جو ہے وہ اس کا جب بیسک مقصد جو ہے وہ تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت ہے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور لے لیا، اس کی قربانی کر دی، تو جو صحیح گوشت ہے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا، اور جو ویسے ہی نارمل ہے مطلب ہڈیاں وغیرہ یا کچھ بھی وہ دوسروں میں تقسیم کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری راہ میں وہ خرچ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یعنی جو آپ اپنے لیے چیز پسند کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں، تو اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اچھی والی چیز اپنے پاس رکھ لیں اور جو خراب چیز ہے اس کو دے دیں. قربانی میں خلوص نیت، تقویٰ، پرہیزگاری یہ چیزیں نہیں شامل تو وہ آپ کی قربانی ضائع ہے، پھر اس کی کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ویلیو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ گوشت یا پھر جانور تو نہیں نا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تو آپ کی جو ہے وہ خلوص نیت چاہیے. اگر حضرت ابراہیم چاہتے تو اپنے بیٹے کی جگہ پہ کچھ اور قربان کر دیتے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا، لیکن نہیں، ان کو اگر خواب میں بیٹا آیا تو انہوں نے اپنا بیٹا جو ان کی سب سے محبوب ترین چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے قربان جو ہے کی ہے. تو اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے انسان میں. ایمان کی یہ جو ہے نا نشانی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتی ہیں. If you want to understand more about Islam, then subscribe my channel Fikri Ahrat and press the bell icon so that you should be notified when the video is uploaded. اور اپنے ویڈیو کا اختتام میں اسی دعا کے ساتھ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری، دکھاوے، تکبر، ان گناہوں سے بچائے اور ہماری مدد کرے، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے، ہمارے تقویٰ کو، پرہیزگاری کو، ہماری عبادات کو، قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. آمین.